پولیٹیکل سائنس کی اوریجنل کتاب قرآن ہے. یونیورسل بیلنس کو کس طریقے سے اللہ عز و جل نے میتھمیٹکس کے اوپر اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور اس کا میری اور آپ کی پرسنل لائف پہ کیا افیکٹ آتا ہے اور انسانی زندگی کے اوپر پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں مارس مشن سے لے کے یہ چائے کے کپ تک جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کا ایکیومن کریٹ کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کی جو میتھمیٹکس ہے پروفیسر فاضلی کی کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس. قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. انہوں نے کہا ابھی تو میں انسان جہاں تک پہنچ سکا ہے دماغ میرا, ہی از اے پرولیفک پروفیسر آف میتھمیٹکس. انہوں نے قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کتاب لکھی جو میرے اسکول میں سورس کوڈ .academy یہ ویب سائٹ ہے www.sourceCode.academy. اس کے اوپر جو میتھمیٹکس کا کریکلم ہے جا کے دیکھیں, ان کی کتاب کے اوپر ہم نے مرتب کیا. 6 سال کے اندر ایک بچہ 0+1 نہیں جانتا ہوگا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کی میتھمیٹیکل پروفیشنسی وہ حاصل کرے گا صرف اس بندے کی کتاب کی بنا کے اوپر. کریکلم ہم نے ترتیب دیا اور وہ بھی کس نے, شرجیل صاحب ہمارے جو میتھمیٹکس کے کنسلٹنٹ ہیں کیلیفورنیا سے, انہوں نے کریکلم ہینڈ ریٹن کریکلم ہے ہمارے پاس کمپیوٹیشنل بایولوجی فزکس کا. کہاں سے؟ قرآن سے. کیمسٹری, کمپیوٹیشنل کیمسٹری کا, میتھمیٹکس کا. یہ قرآن ہمیں ہمارے جیسے ناقص دماغوں کے اندر بھی اتنی سمجھ آئی ہے, وہ بھی اس دنیا سے اوپر کی ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں عالم کو اللہ عز و جل قرآن میں سورہ فاتر میں عالم کی جو ڈیفینیشن اللہ بتا رہے ہیں خود عالم کے لفظ سے, وہ اس میں فزکس, کازمالوجی, اسٹرانومی اور تھیوریٹیکل اور یہ بایولوجی کے نشانیاں پہلے. اچھا, یہ وہ نشانی ہیں جو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ عز و جل عالم کہتا ہے. یہ قرآن سورہ فاتر کی آیت سنا رہا ہوں. اور ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں کہ میں طہارت کے اور وضو کے مسائل بتاؤں گا تو میں عالم ہوں, میں شادی نکاح اور طلاق کے مسائل بتاؤں گا تو عالم ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ افغانستان کا اس وقت دارالخلافہ کیا ہے اور کیوں ہے, قندھار اور کابل میں فرق کیا ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ, امریکہ اور رشیا کی پاور کو پاکستان کدھر سے ڈس بیلنس کر سکتا ہے. اب یہ جو بلیو ہے, ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو مان لینے کے بعد اس کی ریسرچ کرنا وہ آپ کے بلیو کو ڈسٹرب کرتی ہے. کنفرمیشن بائس کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے سے یہ چیز مانتے ہو نا تو آپ ریسرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ڈھونڈتے ہی وہ چیزیں, خود ہی دماغ آپ کا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ افرم کرتی ہیں, ویلیڈیٹ کرتی ہیں آپ کی اوریجنل بلیف کو. اس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کا پوری کلاس لیتا ہوں میں, پورے سال کا کورس ہے بھائی, ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے, 52 کلاسز کا کورس ہے میرا. صحیح ہے کہ آپ سنے سنائے مسلمان نہ بنیں, تحقیقی مسلمان بنیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں تحقیق فرض کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ تم عقل نہیں لڑاؤ گے, لعلہم یتفکرون, مفکری نہیں کرو گے, فکر نہیں کرو گے میں آیتیں جو بتا رہا ہوں. افلا تعقلون, نہیں عقل نہیں لڑانی تم نے. یہ ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اللہ کو پہچانیں. یہ بہت یہ اسلام کی نصوص میں سے ایک نص ہے, کیونکہ قرآن بارہا اس بات کے اوپر احکام صادر کری جا رہا ہے. یہ کچھ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کے اوپر تحقیق ہی نہیں کرتے, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. بالکل ایسی ہے. ایک میں اس کی بابت میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جب وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو چونٹی دوسری چونٹیوں سے جو ہے نا وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہے اور وہ انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے. اور حضرت سلیمان مسکراتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے, اور وہ مسکراتے ہیں. اب یہاں سے سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرت سلیمان نے وہ آواز سنی. ایک تو وہ اللہ کے نبی تھے, دوسرا وہ انسان تھے. تو یہ بات اس ٹائم میں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ حضرت انسان آواز سن سکتا ہے. ساؤنڈ از میتھمیٹکس, اور اس کی چھوٹی سی چونٹی کی سن سکتا ہے, اور چونٹی بھی حضرت انسان کی آواز سن کے ہر وقت سن سکتی ہے نا, اس میں تو قرآن سے ثابت ہو. تو یہ بیسیکلی آپ کی بات ہمارا بس وہ بیچ میں مولوی آ گیا, اس نے کہا یہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تخصیص ہے. نہیں, انبیاء کہہ کے یہ حضرت انسان کو صرف سے نکالنا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. قرآن میں یہ واقعہ دکھایا ہی ہمیں اس لیے گیا تاکہ ہم تحقیق کریں اس کے اوپر. قرآن پاک میں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. اصحاب کہف اٹھے غار سے 309 سالوں کے بعد, یا واللہ جتنے بھی سالوں کے بعد, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک بندے سے کہا, ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ تمہیں کیا خیال ہے کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ اگلے نے کہا 1 پہر یا اس سے بھی ذرا کم. میں آپ کو انسانی فطرت کے تھرو بتا دوں, آپ کو بھی پتا ہے
کہ 11 یا پھر اس سے بھی زیادہ، 3 یا اس سے بھی زیادہ، 300 یا اس سے بھی زیادہ جتنے بھی بندے تھے، تو اللہ کو پتا ہے جب بندے سو کے اٹھتے ہیں تو 50 اور باتیں بھی کرتے ہیں. بھوک لگی ہے، اچھا کھانا نہ کھائیں جا کے، یا تیرا کیا خیال ہے، کیا دن ہے آج، بادشاہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، تمہارا کیا خیال ہے، باہر سے نکل گئی ہوں گی فوجیں، 50 اور کو گفتگو ہوئی ہوں گی. آپ کے سامنے خاموش ہو کے صرف ایک جملہ بول رہے ہیں، وہ انسان نہیں. اللہ عز و جل نے صرف یہی والا جملہ کیوں قرآن میں بتایا کہ تم کیا خیال ہے کتنی دیر سوئے تھے؟ اگلے نے کہا 1 پیر یا اس سے بھی کم. 1000 جملوں میں سے یہ والا جملہ ضروری تھا کہ ہمیں بتایا جائے. یہ اینگل دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہے. یہ آیت ہمیں ہماری تحقیق کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ ادھر چابی گھسی ہوئی ہے، ادھر سوچو کیا ہے تو تمہیں پورا کا پورا تالا کھل جائے گا. یہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ڈائلاگ. سلیمان علیہ السلام نے 1000 کروڑ چونٹیاں پرندے سنے ہوئے ہیں. 1000 ایسے معاملات ہیں جو اللہ اور نبی علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے بیچ کے ہوئے ہیں گفتگو کے. اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے کہ تم اس کے اوپر ریسرچ کر کے کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو بات کو. جی بالکل ایسے، یہ تمہارے لیے چابی ہے. بالکل. یہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں میتھمیٹکس کی ساؤنڈ از اے ویو، ویو از فزکس، فزکس جو ایمپلیٹیوڈ اور جو کرسٹ اینڈ ٹرف کی جو معاملات ہیں جس کے تھرو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، فریکوینسی کو کنٹرول کرنا ہے، یہ میتھمیٹکس ہے. ریزوننس از پیور میتھمیٹکس. مگر آج مجھے آپ بتائیں، ٹی وی پہ میں ہر مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں یار میتھمیٹکس قرآن سے کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا مطلب؟ یہ وہ دیکھیں نا، پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں، ہمارا بھائی انجینئر ہے. نہیں جوئیٹی ٹیکسلا سے انجینئر ہے لاہور. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک صاحب ہیں، ان کا کام ہے وہ میتھ پڑھاتے ہیں. جی بالکل. That's it. آپ سوچیں کہ ریسرچ کرنے والے کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو کیوں سجیل صاحب کا بتا رہا تھا، ادھر ریسرچر انڈونیشیا میں، امریکہ میں ایسے پروڈکٹ پیٹنٹ ہونے کی کچھ ٹریڈ مارک ہو رہے ہیں جو صرف قرآن کے تھرو، میتھمیٹکس کے تھرو ہو رہے ہیں. ان کا کریکلم سورس کوڈ میں ڈال رہے ہیں ہم. بالکل ایسے. عربی کیوں میں نے سورس کوڈ میں کی ہوئی ہے، مسٹ ہے، عربی بچے کے لیے سیکھنا مسٹ ہے، تاکہ یہ بیچ والا مترجم ہٹ جائے. یہ 2 نمبر بیچ میں سے نکالو، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام کراؤ مسلمان کو. بالکل ٹھیک ہے. 3 سال 2 سال میں عربی اتنی آ جائے گی اس کو کہ جتنی ہمارے پرداداؤں کی سوچ میں بھی نہیں تھی کہ یار کس طریقے سے اللہ ڈائریکٹ ہمارے بچوں سے ہم کلام ہو جائیں گے. مگر نہیں، ہم نے بس وہ مارننگ شو دیکھ لینے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ لینے ہیں، مریم نواز کے بچے کی شادی کے اوپر کپڑے کس نے کتنے کے پہنے تھے یہ پتہ چل جائے گا. اور پھر روئیں گے اس بات پہ کہ ہم پہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں اور دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں. ہماری ایک عورت اس بات پہ رو رہی ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. حالانکہ کرو اپنے شوہر کے مرنے کی یا دوسری شادی نہ کرنے کی دعا کر رہی ہے، مگر دعا کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں مسلمان کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے بڑا واقعہ ہماری لائف میں کبھی بھی نہیں ہونا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے غور کریں، ایک عام انسان کو میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا ایسٹ تمہیں ملا تھا کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو کے دعا مانگ تمہیں مل جائے گی، مگر ہمیں گارنٹی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہم سے چھین لی گئی اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں. دعا کے علاوہ کیا تعلق ہے میرا بتائیں؟ اللہ اور آپ کا، اللہ تعالیٰ انٹرونشن کرتے ہیں نا دعا میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہاتھ چھڑوا لیا ہوا ہے. میں آپ کے اور آپ میرے مرہون منت ہو گئے ہیں. اب میں جو مرضی کروں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ جو مرضی کروں، ہم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دیں گے. پیٹ کاٹوں گا میں آپ کے لیے، آپ کا، اب میں اپنے لیے، آپ کے بچے میں مار دوں گا اپنے بچوں کے لیے. نہ آپ کی دعا قبول ہوئی نہ میری دعا. اب ہم جنگل میں آ گئے، جنگل راج ہے نا، دعائیں ختم. یہ اتنا بڑا واقعہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی. کہہ دیا مایوس ہو کے ہر دعا کو بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ میں تمہارا نعوذ باللہ حکم کا تابع نہیں ہوں، تم میرے حکم کے تابع ہو. تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو میں تمہاری حالت نہیں بدلنے والا. اب وہ تمہاری حالت بدلیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. ہم اپنی حالت بدل نہیں رہے، اس لیے کہہ رہا ہوں عربی سیکھ لو اور قرآن سے جڑ جاؤ. اور وہ والے لینس سے قرآن کو دیکھو جس میں الحمدللہ رب العالمین سے کتاب سٹارٹ ہوتی ہے. عالمین فزکس کی آیت ہے. پورا امریکہ، یورپ 1,74,000 پیپر اس سال 2025 میں لکھے انہوں نے عالمین کے اوپر. اچھا، نیچرل سائنس اور فزکس کو تھیوریٹیکل فزکس ہے نا. اور من الجنت والناس میں ختم ہوتی ہے. جنات از انٹر ڈائمینشنل بینگز، پیور میتھمیٹکس. یہ کتاب ہی میتھمیٹکس کی ہے. اور ٹیزر ایکٹ اور 5th ڈائمینشن 4th ڈائمینشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں ڈائمینشن کے بتایا تھا یہ تمہیں ادھر سے دیکھتے ہیں جن، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے.
اس کا مطلب ہے یہ 4th ڈائمینشنل بینگ ہے, مے بی ایون 5th. تم ڈائمینشن کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے ہو. اب میں مولوی عنایت حسین سیالکوٹ سے تو نہیں ایکسپیکٹ کروں گا نا ڈائمینشن. میں تو ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گا جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ان کے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب تک قرآن میں داخل نہیں ہوں گے دعائیں قبول نہیں ہونے والی. حتی یغیروا ما بانفسہم کا مطلب یہ ہے. بالکل. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میری رائے ہے کہ یہ لا ہے اللہ کا. میرے اسلام آباد میں گھر کے پاس ایک گلی ہے, اس گلی میں ایک گلی ہے, آبادی اس کی, اس پورے گلی کی آبادی ہوگی 1800-2000 بندہ سوسائٹی ہے. اس صرف اس گلی میں سے 18 فزسسٹ, میتھمیٹیشین, فلاسفرز آف دا قرآن نکلی, انہوں نے 8-8, 9 کتابیں لکھ دی ہوئی. اچھا. اور کتنی عمر میں؟ 30s کی, اپنی 30 سے بھی پہلے, 28 میں, 27 میں, ایک ہی گلی میں. آپ کے دماغ میں نہیں چل رہا کہ یہ کون سی سوسائٹی ہے, اور اسی گلی میں, اور آپس میں ان کا کوئی لینیج کا تعلق نہیں ہے, کسی ایک خاندان کے سربراہ کے اندر نہیں ہے, سارے اپنے اپنے گھروں میں پل رہے ہیں. وہ سارے اس گلی میں کیسے پہنچ گئے؟ سوال ہے ویسے, کیسے پہنچے آپ ہی ایڈریس. میں بتاتا ہوں نا اس گلی میں وہ کیسے پہنچ گئے. ایک لڑکی, ایک لڑکا ریسرچر ہے, فلاسفر آف قرآن, میڈیکل سائنس, ایسٹرونومی, اور وہ حدیث کی انٹرپریٹیشن کے اس وقت کا تھیوریٹیکل فزسسٹ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس نے پلسار کیسے نکال لیا بیٹھ کے. اچھا, پھر ملاقات ہونی چاہیے ان سے. کیا ہے, میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں. اس گلی کا نام مدینہ ہے, اور اس سربراہ کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایک ہی گلی میں سے 18 فلاسفرز پروڈیوس ہوتے ہیں, صرف وہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلتے ہیں. عبداللہ بن مسعود, زید بن حارثہ, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, حسین بن علی, یہ سب کے سب فلاسفر کہاں سے نکل آئے؟ سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. ذرا سوچیں تو صحیح, ایک بندے کی کئی کتابیں, ابھی تک فلاسفہ کی کتابیں علی بن ابی طالب کی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ سوچ کیسے رہا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کے اوپر قرآن کی ٹریننگ ہو رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 8 سال میں سکھائی. 8 سال کا پورا عالم کا کورس ہے ہمارا جامعۃ الازہر کا, صرف سورہ بقرہ سکھائی جا رہی ہے. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ پھر عبداللہ بن عباس ایسے نہیں کھڑے ہو کے کہتے میں تجھے پلسار دکھاتا ہوں, دکھا اپنی پگڑی, اذا شمس کورت میں سٹار کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے, پگڑی نکال, پگڑی کھولی اور پگڑی ایسے رول کرنی شروع کر دی. آپ گوگل کریں ایک سٹار کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے, نہ آپ کو پگڑی رول ہوتی نظر آئی تو بتانا. 1400 سال پہلے ان کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ تھی نہیں تھی, اور ٹیلیسکوپ سے نہیں نظر آتا سر. یہ you need to understand it doesn't happen right there in front of us. کیا بات, بہت اعلیٰ. آج کل کی ہبل ٹیلیسکوپ بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ پوری ٹریجیکٹری آف دا سٹار مرتے وقت کس طریقے سے اسپائرل کرتی ہے. جی اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بغیر ٹیلیسکوپ کے پیور میتھمیٹکس کی ایکویشن لکھ رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن سے آ رہی, اللہ سے کنیکشن ڈائریکٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ٹریننگ لے کے. کیا بات. یہ ہے جو کہ ہمیں دیکھنی پڑے گی. آپ پروفیسر فاضلی کی کتاب پڑھیں, ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ پڑھ لیں پروفیسر فاضلی کی الٹیمیٹ میتھمیٹکس کی کتاب, ڈاؤن لوڈ کریں. کسی کے عالم کے فرشتوں کو بھی سمجھ آ جائے تو مجھے بتانا. کیوں؟ فرشتوں کو تو خیر سمجھ آئے گی نا, کیونکہ فرشتوں کو تو آتی ہے. ان کے پردادا سکر دادا کو سمجھ آ جائے تو بتانا, کیونکہ یہ میتھمیٹکس سے نابلد ہیں. اور قرآن کی میتھمیٹکس تو وہ ہے. ایڈیٹو پرائم میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایڈیٹو پرائمز کے ٹیبل بنائیں, جو کہ 1983 میں ڈسکور ہوا ہے انسانوں نے. ایڈیٹو پرائمز کیا ہوتے ہیں؟ 2 پرائم کو ایڈ کریں, پرائم نمبرز کو, وہ والے پرائم جو کہ آپس میں ایڈ ہونے کے بعد بھی پرائم ہی رہتے ہو. ٹھیک ہے, ایڈیٹو پرائم کا ٹیبل لگائیں اور قرآن پاک پہ ایسے فٹ کر دیں. جہاں حروف مقطعات ہیں وہ سب اس ٹیبل کے اوپر فٹ آتے ہیں. اچھا. 1983 میں انسانوں کی میتھمیٹیکل پروگرس کے بعد ہم نے یہ ڈسکوری کی. اور قرآن پاک کب سے بتا رہا تھا ہمیں کہ بھائی آ جاؤ علم کے میدانوں میں آ جاؤ, تمہیں آسمانوں کے اوپر لے کے چلتے ہیں. نہیں, انہوں نے نہیں سمجھنا. بس انہوں نے کہنا بس ہم نے تو جنازے پڑھانا ہمارا کام ہے. جنازے پڑھانا مولوی کا کام نہیں, شرم کرو. جنازے پڑھانا اس کا کام ہے جس کا مر گیا ہو کوئی, وہ جنازہ پڑھائے گا. جب وہ جنازہ پڑھائے گا تو وہ دعا کرے گا. جس کا باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے یا بھائی مرتا ہے, وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے جا کے. اس کو پتا ہوتا ہے کس کا مرا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کیا کھویا اس نے. مولوی کو کیا لگے کہ کیا گیا کیا گزرا, اس کا تو روز کا پیشہ ہے. اس نے دعا کرنی ہے. دعا دل سے ہوتی ہے, دعا عربی سے نہیں ہوتی. جنازے پڑھانا, نماز اور جمعے کا خطبہ دینا اور نکاح پڑھا دینا,
میرا خیال ہے کہ ایک اچھا مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کو یہ ساری چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں اگر وہ اچھا مسلمان ہے. تو ہم نے چونکہ یہ آسان طریقہ ہے اور ممبر پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے جو تبلیغ کے نام پہ ان ساری چیزوں کو ایکوائر کر کے اس نے ایک چھوٹا سا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. ہم نے اس کی اگزامپل دیکھ لی پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کے ذریعے. انہوں نے تمام مساجد کے جو خطیب ہیں یا ان کے امام ہیں ان کے لیے وقف کر دیا کہ جی ان کو 25-30 ہزار روپیہ دیں. نہیں سر, ڈیل کیا انہوں نے کہا ہے 25,000 روپے دیں گے, مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرو گے. یہ ڈیل کیا انہوں نے. لپکے ہیں یہ وہ سارے پھر. میڈم ہم نے پہلے کب کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہوتی ہے. ہاں آپ کی قیمتوں کو ہم سیاست سمجھتے تھے, اب نہیں کریں گے. ان کو کیا پتا سیاست کیا. تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا, ان کو خالی ایک عالم دین کو اس وقت بتا دیں قندھار کی اور کابل کی جیو پولیٹیکل ویلیو میں ڈیفرنس کیا ہے پاکستان کے لیے. یہ بتا دیں انڈونیشیا کی کرنسی کا پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے. اگر آج انڈونیشیا میں سونا نکل آئے تو پاکستان کو کیا فائدہ فرق پڑتا ہے. مہاتیر محمد سے عمران خان کی ملاقات نہ ہونے کے ہمیں نقصانات کیا ہیں, اور ایم بی ایس سے ملاقات ہونے کے مسلمانوں کی مسجد میں فائدے کیا بیان ہونے چاہیے تھے. ٹکے کا تو ان کو علم نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈیفینیشن آف اسلام پہ آئیں. علی بن ابی طالب کا خطبہ, عبداللہ بن عباس کا خطبہ, عمر بن خطاب کا خطبہ کیا ویلیو اور کیا ایکیومنٹ بلڈ کرتا تھا. عمر بن خطاب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, امیر المومنین تھے. نماز ختم کی مسجد نبوی میں, السلام علیکم کیا اور پیچھے مڑ گئے, اور عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں وہ عبد الرحمن یمن کے رباط میں بندے کم بھیجے ہوئے ہیں. مسجدیں ایسے ہوتی ہیں, خطبے اور خطیب ایسے ہوتے ہیں, ممبر پہ ایسا بندہ بیٹھتا ہے جا کے جس کو پتہ ہوتا ہے کب کہاں پہ کتنا بندہ شارٹ ہے, کہاں پہ کیوں شارٹ ہے, کب کہاں پہ کتنی کمک بھجوانی ہے, اور کس معاملے میں کتنا بیلنس رکھا ہوا ہم نے. عبادت کو آپ بھی اس مطلب میں لیتے ہیں جو کہ لوکل دیسی انڈین لیتا ہوتا تھا, پوجا پاٹ. اچھا, اسلام پوجا پاٹ نہیں ہے. اسلام طاقت میں آنے کا, حکمرانی اپنے پاس رکھ کے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کا نام ہے. ٹھیک. صلاۃ کا حکم نہیں ہے قرآن میں, اقام الصلاۃ کا حکم ہے, یاد رکھیے گا. زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے, اقام الزکوٰۃ کا حکم ہے. بھائی اقام الزکوٰۃ کیسے کرائیں گے جب پاور ہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اقام الصلاۃ کیسے کراؤں, میری کو سنے گا. بھائی اپنے ہاتھ میں پاور رکھیں گے تو لوگ سنیں گے. امر بالمعروف ہے, نصیحہ بالمعروف نہیں ہے, دعویٰ بالمعروف نہیں ہے. امر ہوتا ہے حکم دینا. تو قرآن نے تو پہلے یہ پری سپوزیشن رکھی ہوئی ہے, طاقت میں نہیں آؤ گے تو کتاب تمہاری ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں کچھ. آؤ گے نہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. قرآن کا کوئی حکم نہیں پورا کر سکتے اگر تم طاقت میں نہیں ہو. اب جو بندے طاقت میں نہیں ہوتے تو وہ قرآن سے کیا نکالیں گے, اقام الصلاۃ میں سے صلاۃ نکالیں گے. سمجھ رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں سے تسبیح نکال لیں گے. سمجھ رہے. ٹھیک. اس کو کہتے ہیں آج کل کا مسلمان جو صرف پوجا پاٹ کرتا ہے, وہ عبادت نہیں کر رہا سر. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ It is incumbent upon you to get all the power. تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ساری طاقت اپنے پاس لے کے آؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ طاقت اپنے پاس نہیں لے کے آ رہے تو پھر یہی طاقت رہ جاتی نا. تو یہ تو قبول ہونی ہی نہیں. اللہ نے تو کہا جب طاقت بھی نہیں آئے گا تو میں تو دعا ہی نہیں قبول کروں گا. بالکل ایسے ہے. تو اس سے کیا فائدہ. یہ تو ہم دعاؤں کے لیے کرتے ہیں نا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن عبادت وہ والی عبادت کی وہ کتاب ہے جو کہ حکمرانوں کی عبادت ہے, حکمرانی کی عبادت ہے. ایکچولی ایک اور چیز بھی ہے اس میں, ہم جو اپروچ ہے ہماری ٹورڈز ایشوز, رائزنگ ایشوز اینڈ برننگ ایشوز آف دا ورلڈ, اگر ہم قرآن کی آپٹک سے یا اس پیرائے میں ان کو دیکھیں نا تو دے آر ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بٹ ویری انفارچونیٹ. ویری انفارچونیٹ. آپ بات پوری کریں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی اگر آپ نے اینگل صحیح نہیں رکھا ہوا تو, مگر آپ بات کریں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہم نے دنیا میں جو مظاہر دیکھے ہیں, جو ہیپننگز ہو رہی ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری جو ساری پاور ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے. وہاں سے ہمیں آرڈرز ملتے ہیں یا احکامات آتے ہیں, اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا ہمارے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں پاور میں تو ان کے پاس اپنی کوئی وہ ایک ڈائریکٹیو نہیں ہے یا اپنی کوئی تھاٹ نہیں ہے کہ یار ہمیں دنیا کو اس کے اکارڈنگلی یا اس پیرائے میں یا اس کتاب کے ذریعے اس پیرامیٹرز کے اوپر ڈیزائن کرنا ہے. نہیں,
ہمارے پاس آرڈر آتا ہے, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو یہاں پہ سرو کرتے ہیں. اور اوپر سے وہ بین المذاہب دعا بھی کراتا ہے ٹرمپ, اور سارے مسلمان عالم بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بقا کی دعا کریں گے ہم. اور 1 لاکھ بندہ تو نے پچھلے ہفتے مارا ہمارا, اس کے بعد تو دنیا کے انسانوں کی بقا کی دعا کروا رہا ہے, اور ہمارے سارے ٹٹو پہنچ بھی گئے ادھر. سوچیں آپ کا جو پچھلا سوال تھا نا, اس میں ایک اوریجنل جڑ ہے, نس ہے اس میں, کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی باتیں کیوں کی. میں آپ کو کوئی بھی کتاب دوں نا اور آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر ہیومن ڈیزائن کا پورا مینول ہے, تو آپ کو آدم علیہ السلام کے قصے سے بھی, نوح علیہ السلام کے قصے سے بھی, ادریس علیہ السلام کے قصے سے بھی, یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء کے قصوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیومن ڈیزائن ایک ہی اوج پہ آتا تھا, ایک ہی ٹیکنیک سے, اور ایک ہی سیٹ آف گناہ کر کے نیچے آ رہا تھا, پھر اوپر آتا تھا, نبی آتا تھا اس کو پھر ریسیٹ کرتا تھا, پھر یہ وہی والے 1 2 5 7 گناہ کرتے تھے, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کنوینس کرتے تھے, اور لوگ اپنی سنائی اپنے دادے کی دین کے اوپر آ کے وہی 2 نمبری کرتے تھے, اسی جگہ واپس پھر واپس کرتے تھے. یس والتین والزیتون وطور سینین, یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ ہم جب تمہیں آوج دیتے ہیں تم پھر جیفری ایپسٹین کھول لیتے ہو اپنا. یہ لٹرلی جیفری ایپسٹین کیا ایسا اس میں کہ تم اپنے نفس کی پرورش شروع کر دیتے ہو. امریکہ کیا کر رہا ہے آپ کے سمجھ, انسانیت کی بقا کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. امریکہ از فار دی امریکنز, یہ ان کا کریڈو ہے کہ بھائی ہم نے ساری دنیا کی ریسورسز امریکہ تک لے کے پہنچانی ہے. یہ ایگزیکٹ تفسیر ہے اس آیت کی کہ تم کیوں حارث ہو جاتے ہو. تم سمجھو لوگوں کی چیزیں کھا کے تم اپنے بندوں کو پال لو گے, جیسے میں آپ کا حصہ کھا کے اپنے بچے پال لوں گا, اور سمجھوں گا کہ میرا پورا کا پورا انتظام ہمیشہ کے لیے ہوگا. یحسب ان مالہ اخلدہ, جب اس کو مال ملتا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے مل گیا. جمع مالا وعدہ, گنتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے اخلدہ, میں تو ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا, ہمیشہ کے لیے ریسورسز آ گئی. یہ ہے اس قرآن کی اس آیت کے اوپر اور قرآن کی کتاب کے اوپر اینگل, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہسٹری پوری بتائی اور کہا کہ ٹکا کی اوقات نہیں ہے تیری, ایروگینٹ نہ ہو جائیں کہ تو سینٹر آف دا یونیورس ہے. تیرے سے پہلے بڑی قومیں آئیں, تیرے سے کئی زیادہ جدت کے آسمانوں تک پہنچی. ادریس علیہ السلام کو 4تھے آسمان تک پہنچا دیا ہم نے, اور پوری کی پوری قوم کو مائنز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, سومیرینز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, ایکیڈینز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم لوگوں نے ہے کیا, پیٹرول جلا کے تو تم اس وقت لوہے کے جہاز اڑا رہے ہو. وہ تو چٹکی بناتے تھے, ادھر سے ادھر پہنچ جاتے تھے. آج تک پیرامڈز نہیں ایکسپلین ہو سکی ہماری سائنس سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لٹرلی بتا رہے ہیں, تمہیں پتا بھی ہے تم سے کتنی بڑی قومیں آ کے گزر چکی ہیں, تم اتنے ایروگینٹ ہو سمجھتے ہو کہ ہم ہیں پیک. یہ ہے وہ قرآن کو دیکھنے کی لینس. تو آپ کو پتا چلے کہ 95,000 سال پرانی گوبلکی ٹیکی کی جو انڈونیشیا, یہ تو ٹرکی میں ہے, انڈونیشیا کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر اور ساؤتھ افریقہ کے اندر 95,000 سال پرانی سیولائزیشنز مل رہی ہیں, جو حیرت سے بھی زیادہ کوئی لفظ ہونا چاہیے کہ یہ انسان کو شاک میں ڈال دیتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی کہاں سے تھی. یوال نوح ہرارے 70,000 سال پرانی جو ہے وہ اپنی ہسٹری کو ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. سر وہ ٹیکنالوجی تھی کہ آپ سوچیں پلانٹ ارتھ کی ایک ہی لائن کے اوپر ڈائیگنلی پیرامڈز ہیں. چائنا میں پیرامڈز ہیں, پاکستان میں پیرامڈ ہیں, سیدھا جاتے ہیں مصر تک, کراس کرتے ہوئے ساؤتھ امریکہ تک جاتے ہیں, پھر گھوم کے انڈونیشیا میں آتے ہیں, اور پورے کے پورے کرے کو کائنات سے گیلیکسی سے کنیکٹ کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. وہ ہمارا تو اتنا علم نہیں, ہم یہ سوچ سکیں کہ وہ کر کیا رہے تھے. ہم تو ابھی تک سیٹلائٹ تک پہنچے ہیں. وہ بھی کیا پہنچے سر, فیول ختم ہو تو ختم, کہانی ختم. ہم تو انرجی, ہم نے تو بجلی کو انرجی بنایا ہوا ہے, ہم نے تو فاسل فیول کو انرجی بنایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. قرآن خود تمہیں بتا رہا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جاؤ, اس لیول کی پروگرس دکھاؤ کہ سیولائزیشنز پرانی کی پرانی شرمائیں تمہارے پروگرس کے آگے. ستاروں کو کانکر کرو, ستاروں کو لٹرلی کانکر کرو. سن سے ڈائریکٹ انرجی ارتھ کے اندر ڈائریکٹلی آنی چاہیے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اینی رسک. ٹھیک ہے. سٹار کیپچر کرنا میری تھیوری نہیں ہے, سیولائزیشن نے سٹار کیپچر کیے ہوئے, میری کتاب نہیں ہے, غیر مسلموں کی کتاب ہے. اور پھر سٹار کیپچر کرنے کے بعد گیلیکسی کے اندر باقی کے سٹارز کیپچر کر کے اپنے پلانٹ کو اور باقی کے پلانٹ کو انہیبیٹیٹ کرنا, یہ سیولائزیشنز کی بیسکس ہیں. میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ غیر مسلم بغیر کسی قرآن کی یہ بات سوچ رہے ہیں. اللہ عز و جل قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, ایون اف یو کیپچر دیم,
کیونکہ وہ تمہاری آسمان پہ ہیں. مزینہ سماء الدنیا, تمہاری دنیا کے آسمان کو ہم نے اڈورن کیا ہوا ہے. ان کو جب تم کیپچر کر بھی لو, اس کے بعد تم اور اوپر جانے کی کوشش کرو, یہاں تک کہ تم چوتھے آسمان پہ بھی جاؤ, وہ میں کسی اور آیت سے نکال رہا ہوں. اور پھر سورہ غافر میں کہتے ہیں تو پھر اوپر آگے تمہیں پتہ چلے گا لاز بنانے والا وہی تھا. یو کین ڈو دیٹ, سلطان ایک ہی ہے. یو کین ایکچولی کلائم اپ ٹو دوز لیڈرز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا میں آخری آسمان, یہ جو تمہارا والا آسمان, یہ لپیٹوں گا, باقی نہیں لپیٹوں گا. اتنا بڑا ہنٹ تھا ادھر کہ یو وانٹ پروگریس آؤٹ آف اٹ, یو کین پروگریس آؤٹ آف اٹ. ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے, اور وہ بغیر قرآن کے سوچ رہا ہوتا ہے. غیر مسلم سوچیں, ان کے پاس تو یہ آیت نہیں ہے کہ قسم ہے ستاروں کے ان گر جانے کی جگہوں کی جہاں پہ ستارہ اپنی پوری لائف کو کرنے کے بعد نیچے کی طرف گرتا ہے. اور اگر تم جان لو یہ تو انتہائی بڑی قسم ہے. جی یہ کیوں بڑی قسم کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے اس جگہ پہ؟ کیونکہ وہاں پہ تمہاری الٹیمیٹ ٹریجیکٹری وہاں سے نکلنی ہے. یہ میری تھیوری نہیں ہے سر, یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے دیو مالائی قسم کی کوئی میری وائلڈ امیجنیشن نہیں ہے. This is a speculation based on data. That data which those people who don't even know the Quran have found digging through this tiny little planet. کہ civilization کر کیا گئی ہیں اور کیا نشانیاں چھوڑ گئی ہیں. بے شک وہ غائب ہوئی ہیں, مر گئی ہیں, کام وہ یہی کر رہی تھی. سومیرینز نے سولر سسٹم بنایا ہوا ہے سر. جی بالکل. 36,000 سال پہلے سولر سسٹم کیسے بنایا انہوں نے؟ کون سی ٹیلیسکوپ تھی؟ کدھر سے پلوٹو نظر آتا ہے مجھے بھی بتائیں. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے پلانٹ کہاں پہ؟ نیپچون تو نیوٹن کے ٹائم پہ, نیوٹن کے لا سے ہم نے یورینس اور نیپچون ڈسکور کیے. سومیرین کو کیسے پتہ چلا نیپچون کہاں ہے؟ تختی کے اوپر پورا سولر سسٹم بنا کے چلے گئے. کتابیں لکھ کے 26,000 کتابیں لکھ کے, ٹیبلیٹس کو میں کتاب کہہ رہا ہوں, جس میں بات ہی ساری یونیورس کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں قرآن میں اوپر دیکھتے کیوں نہیں, اوپر دیکھتے کیوں نہیں ہو. یہ ہے میرا مقدمہ, میرا المیہ, میرے خون کے آنسو یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کیڑوں کی طرح رینگنے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اللہ آسمان میں اڑانے کی باتیں کر